بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہم روزانہ اپنے بچوں کو یا خود ہم تیار ہو کر اپنے تعلیمی اداروں میں بھجواتے ہیں، اور وہاں پر بھجوانے کا ہمارا پہلا اور حتمی اور آخری مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک کمرہ ہے جس کمرے میں ہمارے بچے داخل ہوں گے، وہاں پر انہیں علوم اور معرفت کی باتیں ملیں گی، اور وہاں سے وہ کچھ سیکھیں گے جس کے نتیجے میں وہ پوری دنیا میں جا کر اپنی جو علم ہے اور اپنی جو فتوحات ہیں اس کے علم لہرائیں گے، اور وہاں سے وہ کچھ جانیں گے، وہ کچھ سیکھیں گے جس کی بنیاد پر وہ نظام مملکت کو اور نظم کو بہتر بنا سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحقیق اور تخلیق کے میدان میں نمایاں سرگرمیاں سر انجام دے سکیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے شاید ملک کے بہت سی جگہوں پر بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہوگا، لیکن مجموعی طور پر ہمیں اس کمرے سے، جسے ہم کلاس روم کہتے ہیں، کچھ خوشگوار خبریں ہمارے سامنے نہیں آ رہی۔ پورے پاکستان کا ہم تعلیمی نظام دیکھیں، تعلیمی نصاب دیکھیں اور تعلیمی مزاج دیکھیں، تو ان ساری صورتوں کو جب ہم اکٹھا کر کے ایک بڑی تصویر بناتے ہیں تو اس تصویر میں چیزیں ہو تو رہی ہیں۔ بچے روزانہ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں اسکولوں میں جا رہے ہیں، مدارس میں جا رہے ہیں، ٹائم بھی وہ پورے کا پورا دے رہے ہیں، ہاسٹلز بھی کھلے ہوئے ہیں، حکومت بھی خرچہ کر رہی ہے، پیرنٹس بھی خرچہ کر رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ آنے والا کل انتہائی شاندار ہوگا، انتہائی خوشگوار ہوگا، اور وہ مسائل جن کے ساتھ آج ہم گتھم گتھا ہیں اور جن کا سامنا آج ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، کل یہ مسائل نہیں ہوں گے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ مسائل ختم ہو رہے ہیں، وسائل لگائے جا رہے ہیں لیکن مسائل ختم نہیں ہو رہے۔ تو کلاس روم بنیاد ہے جہاں سے آپ انقلاب لا سکتے ہیں۔ کلاس روم وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر آپ اپنے معاشرے کے سدھار کے لیے، اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے کچھ ایسے ماہرین تعلیم کو یہاں دعوت دی ہے کہ وہ تھوڑا سا آئیں، آ کر ہمیں بتائیں کہ یہ جو سفر اتنی تیزی کے ساتھ صبح و شام کٹ رہا ہے، اس کا نتیجہ کیوں نہیں مل رہا؟ یہ جس چیز کا روزانہ آغاز ہو رہا ہے اس کا سرا کیوں نہیں مل رہا؟ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف کٹھانہ صاحب، یہ بحریہ یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف لاء کے سابق ہیڈ رہے ہیں، اسلامک یونیورسٹی میں آج کل ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور کٹھانہ صاحب پاکستان سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پاکستان سے باہر بھی تعلیم حاصل کی، تو ان سے ہم جانیں گے کہ یہ ذرا بتائیں کہ پاکستانی جو کلاس روم ہے اور پاکستان سے باہر جو کلاس روم ہے، ان دونوں کا آپس میں فرق کیا ہے۔ ہماری دوسری انتہائی معزز مہمان ہیں، ہمارے کئی پروگراموں میں شرکت کر چکی ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر عاصمہ گل صاحبہ، اور ان کا بھی ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، ماہر تعلیم ہے، نصاب پر ان کا بڑا کام ہے، اور بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائی ہیں اور بڑے عرصے بعد آپ آئی ہیں، ویلکم آپ کو۔ اور ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں مولانا مفتی مسعود احمد علوی صاحب، اور ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی کی تعلیم بھی حاصل کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کئی زبانیں جانتے ہیں، عربی اور انگریزی پر ان کو بڑا عبور حاصل ہے، اور تینوں زبانوں میں یہ تراجم کرتے ہیں، اور تدبیر کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ ہے، یہ اس کو یہاں پر ہیڈ بھی کر رہے ہیں، اور ایک مسجد میں امامت اور خطابت بھی کر رہے ہیں، اور ایک اور مزے کی بات یہ کہ مدارس کے طلبہ کو CSS بھی کروا رہے ہیں، اور اب مدارس کے طلبہ کو انگریزی لینگویج کورس بھی کروا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کچھ باتیں ان کے لیے بھی رہنے دینی چاہیے تاکہ خود بھی کر سکیں۔ بہت شکریہ مسعود علوی صاحب، آپ یہاں تشریف لیں۔ کٹھانہ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے کہ آپ تو خیر لاء پڑھا رہے ہیں، کیا فرق آپ کو دکھائی دیتا ہے پاکستان کے کلاس روم میں اور پاکستان سے باہر بھی آپ پڑھیں اس کلاس روم میں؟ بہت شکریہ سبوق صاحب، اور یہ دلچسپ موضوع ہے کہ ہم روز جاتے ہیں کلاس روم میں، اور ایک آپ نے تھاٹ فار کیا کہتے ہیں کہ ایک ٹاک فار تھاٹ آپ نے دیا ہے کہ ہمیں کبھی اس کو سارے پیچھے کر کے سوچنا بھی چاہیے کہ ہم یہ روز اس ریس میں ہوتے ہیں اور اس کے نتائج جو ہے وہ کیا وہ نکل رہے ہیں یا نہیں نکل رہے ہیں۔ تو جہاں تک پاکستان کے کلاس روم یا پاکستانی تعلیمی اداروں میں موجود کلاس رومز کی بات ہے یا باہر کے کلاس رومز کی بات ہے، تو کلاس روم تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ کلاس روم ظاہر ہے ایک اینٹوں سے بنا ہوا اور پلسٹر ہوا ایک روم ہوتا ہے، کمرہ ہوتا ہے۔
بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو رویہ ہے یا جس طریقے سے جو ایک انوائرنمنٹ جسے ہم لرننگ انوائرنمنٹ کہتے ہیں اس میں کوئی نمایاں فرق ہے، تو اس کو ہم دیکھیں کہ اس فرق کی وجہ سے کہیں ہم پیچھے ہیں یا کہیں اس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جہاں تک جامعات کا، اس میں پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جامعات کا کلاس روم یا اسکول کالج کا کلاس روم اور پھر جو مدارس کے کلاس رومز میں ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی اس اعتبار سے فرق موجود ہو۔ تو کلاس روم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہے کیا، پرپس کیا ہے کلاس روم کا۔ کلاس روم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ استاد اور طالب علم کے درمیان جو ایک باہمی تعلق ہونا ہے یا باہمی انٹریکشن ہونا ہے، جو ایک لرننگ ایکٹیویٹی ہونی ہے، جو ایک علمی تجربہ ہونا ہے، اس تجربے سے کیا خاطر خواہ نتائج نکلیں گے۔ استاد وہ نتائج جن کو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے اور طلباء جس کے لیے وہ آئے ہیں، کیا ان کے درمیان وہ فریکوینسی آپس میں میچ کرتی ہے۔ تو کلاس روم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اس سارے انوائرنمنٹ کو انشور کریں۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے جب ایک جامعہ بنایا جاتا ہے یا کوئی اسکول بنایا جاتا ہے تو اس وقت ان بنانے والوں کے ذہن میں بھی یہ ضرور اس کا مقصد کلاس روم کا یہی ہوتا ہے۔ اب اس میں کہیں پہ ٹیکنالوجی بھی ہے، کہیں پہ ٹیکنالوجی کے بغیر بھی ہے، کہیں بہت زیادہ ایکسپیرینس کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو کہیں گیجٹس آ گئے ہیں، جیسے آپ ملٹی میڈیا آپ دیکھتے ہیں کلاس رومز میں لگے ہوئے ہیں، کہیں پہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسی مقصد کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اپنا جو ہے وہ رول پلے کرتے ہیں۔ تو جو میتھڈ ہے میرے خیال میں کلاس روم کے اندر جو میتھڈ اپنایا جاتا ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ کلاس روم کا انوائرنمنٹ وہ میتھڈ ہی کریٹ کرتا ہے۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے جو ایک کلاسیکل جو میتھڈز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو جو زیادہ دنیا میں مشہور رہا ہے وہ سوکریٹک میتھڈ اسے ہم کہتے ہیں، کہ جس میں ڈائلاگ کے تھرو جو ہے نا لرننگ پروسیس ہوتا ہے۔ مسلسل سوال کیا جاتا ہے۔ جی، سوال سے ہی سیکھا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے ایک سوال کیا اور میں اس کے جواب میں ایک سوال کروں، اور اس سوال کے جواب میں آپ کچھ بتائیں اور پھر کچھ سوال کریں۔ صحیح۔ جیسے ہم کہیں کہ آپ نے ایک سوال کیا کہ کلاس روم میں کیا فرق ہے، تو میں نے کہا کہ کلاس روم کا مقصد کیا ہوگا، تو یہ ایک سوال تھا۔ اور پھر میں نے کہا کہ اس مقصد میں جو طالب علم ہے اور استاد ہے ان کے درمیان ایک باہمی رشتہ ہے، تو اس رشتے سے اچیو کیا کرنا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ جو ہوتی ہے نا گیند، اس کو مسلسل اتارتے رہتے ہیں۔ ہاں، چھلکے اتارتے رہتے ہیں اس کے اوپر سے۔ تو یہ جو میتھڈ ہے سوکریٹک میتھڈ پہ میں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں، جسے سقراط کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، وہ ایک ڈائلاگ کے پروسیس کے تحت۔ تو میرے خیال میں یہ ایک سب سے زیادہ مسلمہ ایک اصول ہے، منہج ہے، اور اگر آپ دیکھیں الازہر کے زمانے سے لے کے آج تک جو مسلم امہ میں بھی اور باہر کی دنیا میں بھی جو اس حوالے سے تحقیق ہوئی ہے، اس کو بہت زیادہ یعنی کہ سب سے کارآمد جو ہے وہ طریقہ سمجھا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے میتھڈز ہیں، اور پھر میتھڈ جو ہے یا یہ جو منہج اصول ہے یہ سبجیکٹ کے حوالے سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا قانون کے حوالے سے مختلف ہو سکتا ہے، سائنس کے سبجیکٹ کے حوالے سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تو اب قانون میں اگر ہم دیکھیں تو جو نئی اس میں جو جدت آ گئی ہے وہ ایکسپیرینشل لرننگ بھی ہے، کہ اسٹوڈنٹس کو اس خاص ماحول میں آپ ڈال دیں جس ماحول میں وہ لرن کرنا سیکھیں۔ مثلا ایک موڈ کورٹ ایکٹیویٹی ہماری ہوتی ہے۔ صحیح۔ موڈ کورٹ یہ ہوتا ہے جی کہ ایک فرضی کیس بنا کے ایک فرضی وکیل، فرضی عدالت اور فرضی جج جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، تو اسٹوڈنٹس نے اس پہ اس مقدمے کو اس کی مکمل فیکٹس بھی تیار کرنے ہیں، اس کے اوپر قانون بھی ڈھونڈنا ہے، اس کے حوالے سے بحث بھی کرنی ہے، اور پھر جج نے وہ کیس کا جو ہے فیصلہ بھی دینا ہے اور لکھنا ہے۔ یہ کھٹانا صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک موڈ کورٹ وہاں پر آپ نے وہ کریٹ کر دیا، کیونکہ میں بھی پڑھاتا ہوں تو میں وہاں پر نا اسی طرح کے ٹاک شو کرواتا ہوں، اسی طرح رپورٹنگ کرواتا ہوں روزانہ کہ آپ جائیں اور جا کے سیکھ کے آئیں۔ لیکن اچھا یہ شاید بہت کم جگہوں پر اس طرح کا پریکٹس ہو رہی ہے۔ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوٹس ہوتے ہیں، ٹیچر کا ایک لیکچر ہوتا ہے اور بس 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے وہ پورے کیے جاتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر اعصم مجھے بتائیے گا کہ انہوں نے ایک بڑی بات کی کہ جو سقراط کا اصول ہے علم کا، یعنی آپ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں، تو ہر سوال ایک اور سوال کو جنم دیتا ہے، وہ سوال ایک اور سوال کو جنم دیتا ہے، تو آپ مسلسل سوالات کے ذریعے علم کو تخلیق کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو سب سے بڑی پابندی ہے بچہ کے پیدا ہونے سے لے کر وہ پہلے ماں باپ سوال نہیں کرنے دیتے، پھر کلاس روم میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، پھر سوسائٹی سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اور آخر میں حکومت تک بات چلی جاتی ہے کہ حکومت بھی سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اور سوال کرنے کی بنیاد پر آپ اٹھا دیے جاتے ہیں۔ پہلے تھپڑ سے کام شروع ہوتا ہے، اٹھانے تک جو معاملہ ہے یہ سارا چلا جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ کلاس روم کی انوائرمنٹ میں آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے، کہ کیا یہاں پر آپ آزادی کے ساتھ سوال کر سکتی ہیں، یا باہر جب آپ پڑھتی رہیں تو وہاں پر فرق تھوڑا سا بتائیں سوال کے حوالے سے مجھے۔ سر اس سے نا آپ نے کہا سوال سے سوال پیدا ہوتا ہے، تو ابھی بات سن کے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ جو میتھڈالوجی ہے کیا ہمارے سارے ٹیچرز اس سے اویئر بھی ہیں؟ ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیا ہمارے سارے ٹیچر اس سے اویئر بھی ہیں؟
لائک میں اس سے اویئر نہیں تھی پرسنلی جب میں نے لیڈرشپ کی ٹریننگ نہیں کی تھی. جب میں نے وہ بھی جو امریکہ سے ریسورس پرسن آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ہمیں ٹریننگ کروائی تھی, تو اس میں جو ہے انہوں نے ہمیں یہ میتھڈالوجی جو ہے وہ کروائی تھی, کیونکہ ایکسرسائز کے تھرو وہ لرننگ تھی. تو انہوں نے رسپانسبل کنڈکٹ کی ایک ورک شاپ تھی, رسپانسبل کنڈکٹ ان لائف سائنسز میں, تو انہوں نے یہ میتھڈالوجی یوز کی تھی, انٹریکٹیو میتھڈالوجی. تو وہاں سے میں نے یہ لرن کی تھی. تو اس وقت سے لائک اس کو یہ 7 ایئرس بیک کی بات ہے, تو تب سے میں نے اپنی کلاس میں یہ اپلائی کرنا شروع کر دیا. لیکن ہمیں کبھی بھی یہ پڑھائی نہیں جاتی آفیشلی, ہمیں کبھی بھی یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی. ٹیچر جو آتا ہے آپ کا کہیں یونیورسٹی میں ہے, اسکول میں ہے, اس کی پراپر کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہوتی. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ٹیچرس کی ٹریننگ کر کے ان کو یہ سکھائیں اور ان میں یہ لائک پوٹینشیل ڈیولپ کریں تو اسٹوڈنٹ میں بھی وہ پاس آن ہوگا. تو مین جو پرابلم مجھے نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ ٹیچرز اتنے امپاورڈ نہیں ہیں. مطلب آپ کو اگر 100% ٹیچرز ہیں تو ان میں 10% ملیں گے جو کہ یہ میتھڈالوجیز یا یہ اس طرح سے ٹیچنگ ٹول یوز کر رہے ہیں. باقی 90% جو ہیں وہی آپ کی بات کے جا کے لیکچر دیں گے اور لیکچر دے کے واپس آ جائیں گے, جس سے نہ اسٹوڈنٹ میں انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے نہ ہی وہ کویسچن کر سکتا ہے. میکنٹائر کا ایک آرٹیکل ہے, امریکن فلاسفر ہے بہت بڑا اور ایجوکیشنسٹ ہے, اس کا ایک آرٹیکل ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے نا ایجوکیشن کو فریگمنٹیشن کر دی اس کی. لائک ہم نے فیلڈز کے اندر فیلڈز اور اس کے اندر فیلڈز کر کے تو یہ اینڈ آف ایجوکیشن کی طرف جا رہا ہے. تو وہ یہ بات کرتا ہے کہ جو بگ کویسچنز ہیں نا وہ اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں پیدا ہی نہیں ہوتے, اور اس کے لیے پیدا کرنے کے لیے جو پہلے سبجیکٹ یوز ہوتا تھا وہ تھیولوجی ہوتا تھا. تو اب جو ہے وہ تھیولوجی کہیں پڑھایا ہی نہیں جاتا اس طرح سے, تو اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں کویسچن پیدا ہی نہیں ہوتے. رائٹ, وجہ کیا ہے؟ جی کیا وجہ ہے کہ نہیں پیدا ہوتے, سوال کیوں نہیں پیدا ہوتا اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں؟ میں نے آپ سے بتایا نا کہ جو اس کے مطابق اس کی جو وہ ہے لائک ریسرچ ہے اس کے مطابق کہ یہ جو کویسچنز ہوتے تھے نا, یہ جو بگر کویسچنز ہوتے تھے یہ پیدا ہوتے تھے تھیولوجی سے. تھیولوجی ان کو وہ دیتا تھا, ویژن دیتا تھا, تھیولوجی ان کو وہ مائنڈ سیٹ دیتا تھا کہ وہ کویسچنز کر سکیں. رائٹ, لیکن آج کل کیا فقدان ہے کہ آج کل تھیولوجی ایز اے سبجیکٹ پڑھایا ہی نہیں جاتا. صحیح. رائٹ, اس کے علاوہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس نا فلوسافیکلی اگر آپ ان کو اپروچ کریں نا اسٹوڈنٹس کو تو بھی وہ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں. لائک کہ اگر فار ایگزامپل میں ان کو کوئی چیز پڑھانے جاتی ہوں اور میں ان کو اس کی لائک تھیوری پڑھا دیتی ہوں ایسے ہی کہ یہ چیز ایسے 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 ہے, تو وہ جتنا انٹرسٹ لیں گے اس سے بہتر اگر میں اس کو ریلیٹ کرتی ہوں کہ انوائرمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے, بالکل انوائرمنٹ میں کچھ ہو رہا ہے, ڈیلی لائف کے ساتھ ہو رہا ہے کچھ, ٹھیک ہے, اسی چیز کو اگر میں ریلیٹ کرتی ہوں تو وہ زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ اس کو لگیں گے کہ یہ سم تھنگ ہے جو کہ ہماری لائف میں ریلیٹڈ ہے. رائٹ, لیکن جو یوزلی جو ٹیچرز ان کو پڑھا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیں پڑھنے کا پتہ نہیں کیا مقصد ہے, کہ اس کا مقصد صرف اور صرف نمبر لینا ہے, صرف اور صرف ڈگری لینا ہے. رائٹ, پاکستان میں تقریباً مجھے لگتا ہے شاید ایگزیکٹلی تو جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ میں بھی وہ انٹرسٹ پیدا نہیں ہوتا. صحیح. اچھا, میرا سبجیکٹ ہے ٹی وی جرنلزم, تو میں پڑھا رہا تھا تو میں بچوں کے پاس گیا فرسٹ ڈے, تو میں نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ ایک پی ٹی وی ہوتا تھا, ایک ریڈیو پاکستان تھا اور ایک اے پی پی نا, تو یہ ہمارے سرکاری ادارے تھے, تو یہ اچانک سے جو الیکٹرانک میڈیا ہے کیوں آیا؟ تو ان کے سر وہ آ گیا. میں نے کہا نہیں کیسے آیا, مطلب کوئی وجہ تو ہوگی نا, مطلب انسان بھی دنیا میں آتا ہے کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی وجہ ہوگی تب آیا نا, تو کیا وجہ ہو سکتی؟ اچھا وہ خیر مطلب پوری کلاس میں کسی بچے کو نہیں پتا تھا, تو میں نے کہا آپ میں سے کتنے بچے ہیں جنہوں نے کرگل وار کا نام سنا ہوا؟ تو ایک نے کہا جی میں نے سنا. میں نے کہا کیا ہوا تھا؟ کہ سر یہ تو نہیں پتا. وہ کیا تھا کہ ہمارے وہ غزر سائڈ کا تھا, تو کہنے لگے کیونکہ ہمارے گھر کے سے تھوڑا سا آگے وہاں قبریں ہیں, تو اس وجہ سے مجھے پتا ہے کہ وہ سب لکھا ہے کرگل کے شہداء ہیں, تو یہ تو پتہ ہے. تو میں نے کہا یہ نہیں پتا کہ کیوں ہوئی تھی, سارا کیا وجہ بنی تھی. میں نے کہا اگر آپ ٹی وی جرنلزم پڑھ رہے ہیں اور پاکستان میں پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ کرگل وار کیا ہے, تو میں نے سب کو اسائنمنٹ دے دی کہ آپ سب نے جانا ہے اور آپ کے علاقے میں کوئی نہ کوئی فوج کا ریٹائرڈ آفیسر ہوگا, اخبارات کی وہاں پہ جائیں, اس کے آرکائیو چیک کریں, اپنے ٹیچر سے ملیں, جرنلسٹوں سے ملیں, اور آپ نے سب سے ایک گھنٹہ بیٹھ کر گفتگو کرنی ہے کرگل وار پہ اور ایک پورا آرٹیکل لکھ کے لانا. اچھا جی ہاں, یہ اسٹوڈنٹ کو یا طالب علم کو پتہ ہونا اس کے جاننے کی کوئی وجہ ہے, ہاں تو اس کو وجہ دینا یہ استاد کا کام ہے. پہلے تو یہ بہت میچور اسٹوڈنٹ ہے تو ہو سکتا ہے وہ خود ایک وجہ لے کے آ کے کلاس روم میں بیٹھا ہو, لیکن جب وہ آ گیا ہے اور استاد پڑھانے جا رہا ہے تو پہلے جو وہ پڑھانا چاہ رہا ہے اس کی وجہ تو اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ہونی چاہیے. یہ وہ انسپریشن ہوتی ہے جس کے بعد پھر اسٹوڈنٹس یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ کیوریوسٹی جو ہے وہ کی ہے, کی ٹو نالج. تجسس ہوگا تو وہ کچھ جاننے کی کوشش کرے گا. یہ تجسس دینا بہرحال استاد کا کام ہے. استاد کا کام ہے کہ وہ جو 5 Ws and 1 H ہے کہ وہ ہر علم جو ہے اس کی بنیاد اس پہ کھڑی ہوئی ہے, ہر ریزننگ کی بنیاد اس پہ کھڑی ہے, تو وہ کم از کم اس کے مائنڈ میں آنی چاہیے. تو آپ بڑی اہم بات کر رہی ہیں کہ
یہ ٹیچرز جو ہیں ان کا یہ کام ہے کہ کلاس روم کے اندر بچے کو جا کر جو وجہ ہے وہ اس سے آگاہ کریں. اچھا اس میں تھوڑی سی مزید بات بھی کریں گے. علوی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو خیر عصری تعلیمی ادارے ہیں, آپ نے تو ماشاءاللہ دونوں جو تعلیم ہیں وہ حاصل کی ہیں, تو مجھے بتائیں کہ جو دینی مدارس ہیں ان کے ہاں کیا سلوک کیا جاتا ہے کلاس روم میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کچھ فرق ہیں جو دونوں تعلیمی اداروں میں پائے جاتے ہیں. بنیادی طور پہ میری جو ابتدائی اسکولنگ تھی وہ تو ایک اسکول کی تھی, گورنمنٹ اسکول کی تھی. پھر اس کے بعد حفظ اور اس کے بعد پھر درس نظامی جو 8 سال کا کورس ہوتا ہے عالم کا, وہ مجھے مدرسہ میں پڑھنے کا اتفاق ہوا. اچھا وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کو اسٹوڈنٹس ملتے ہیں ہر علاقے سے ہوتی ہے, وہ کلاس ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ملٹی کلچرل آپ کہہ لیں, کیونکہ ادھر بھی ہمارے ڈیفرنٹ کلچرز ہیں, ہر صوبے کا الگ الگ ہے. تو ایک تو وہ, دوسرا پھر یہ کہ مدرسے میں جب ایک اسٹوڈنٹ 24 گھنٹے دیتا ہے تو اس کو ہر قسم کے بچے سے واسطہ پڑتا ہے, کھانے کے دوران, کپڑے دھونے کے دوران, ایون جو سونے کا معمول ہے اس کے دوران, پھر اسی طرح جاگتے وقت. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں بچہ بہت کچھ سیکھ بھی رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جو مدرسے میں بچوں کو پہلے دن سے ملتی ہے. دوسری چیز اگر ہم آئیں وہاں پہ جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے جس کی بھی بات ہو رہی تھی, تو ویسے تو ہمارے یہاں مختلف اپروچز اور میتھڈالوجیز استعمال ہوتی ہیں. کچھ ٹیچر سینٹرڈ ہوتی ہیں, کچھ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوتی ہیں, پھر اس میں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو جن میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے, گیجٹس کا استعمال کیا جاتا ہے. ایک لیکچر میتھڈ ہوتا ہے. تو جو حفظ کا نظام ہے وہ تو لگا بندہ ایک چلا آ رہا ہے, عرصوں سے ایک روایت ہے کہ استاد پڑھاتا ہے, استاد نگرانی کرتا ہے اور اسٹوڈنٹس لاؤڈلی اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ استاد کو سناتے ہیں. آگے آ جائیں جو یہ درس نظامی ہے, جب یہ حفظ کے بعد کتابیں پڑھتا ہے, یہاں پہ ایک لیکچر میتھڈ استعمال ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے بیسیکلی ٹیچر سینٹرڈ ہوتا ہے. اس میں ٹیچر ہی لیکچر دے رہا ہے اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ استاذ کو سنے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ 2 قسم کے ٹیچر سے واسطہ پڑتا ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کی طرف سے اگر کوئی سوال آئے تو اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اور بعض جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. اچھا اگر اسٹوڈنٹ کا شروع میں واسطہ ایسے استاد سے پڑ گیا ہے جو حوصلہ شکنی کرنے والا ہے, تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ سوال نہیں کر پاتا, اور وہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ شاید ایسا کرنا استاذ کے ادب کے خلاف ہے. تو وہ جو ادب کا خلاف چڑھتا ہے تو اس میں وہ جو اس کا سیکھنے کا پروسیس ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو جاتا ہے. اور بڑا اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے نا کہ بزرگوں کی خطا کو پکڑنا خود ایک خطا ہوتی ہے, یہ غلط آپ نے ایسا نہیں کرنا. جی, تو مختلف قسم کے اساتذہ سے جو ہے نا وہ پڑھنے کا جب موقع ملتا ہے تو یہ ان 2 قسم کے رویوں کا بچے کو سامنا کرنا پڑتا ہے. میرے ساتھ کیا ہوا, میں جب مدرسے سے یونیورسٹی کی طرف گیا, میں نے بی ایس میں ایڈمیشن لیا تھا, بی ایس ان ٹرانسلیشن اینڈ انٹرپریٹیشن. یہ تھا عربک انٹو انگلش. تو یہاں مدرسے میں کیا ہوتا ہے, اینول سسٹم ہوتا ہے, اور یہاں پہ ہوتا ہے سیمسٹر سسٹم. اب سیمسٹر میں جب میں آیا تو جب ایڈمیشن ہوا اس کے بعد کوئی میرے خیال ہے مڈ ہوئے, اور اس کے بعد میں فائنل میں بیٹھ گیا. تو جو میرے مارکس تھے بہت کم آئے, ایکسپیکٹیشن سے بہت کم آئے. اچھا. تو میں نے اس کی وجہ پوچھی, میں نے کہا جی یہ مجھے سمجھائیں. میں ٹیچر کے پاس چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے نہ اسائنمنٹ کے مارکس لگے ہوئے ہیں نہ پریزنٹیشن کے لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا؟ بالکل پتہ ہی نہیں تھا. اب انہوں نے کہا کہ یہ جو بچے وہ جمع کروا رہے تھے, پیپر جمع کروا رہے تھے کلاس کے دوران آ کے, اور ہم فائل میں انٹر کر رہے تھے, یہ اسائنمنٹ تھی, اور پریزنٹیشن جو بچے دیتے. تو یہ ایک بالکل نئی چیز تھی, اور اسپیشلی جو مدارس. اور آپ کو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ آپ نے یہ چیزیں بھی جمع کروانی ہوتی ہیں, یہ کوئی گپ شپ نہیں لگ رہی, یہ پورا پروسیس ہے؟ جی نہیں, یہ تھوڑا سا یہاں پہ بیریئر تھا. اور دوسری چیز یہ تھی کہ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس تھے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں وہ موسٹلی چائنیز اسٹوڈنٹس تھے. 70% چائنیز اسٹوڈنٹس تھے تب. اب کچھ پاکستانی زیادہ ہوئے ہیں لیکن وہ بھی اب بھی 20% ہی ہیں. تو یہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے جب اینول سسٹم سے آپ ایک دم اس چیز کی طرف شفٹ ہوتے ہیں, سیمسٹر سسٹم کی طرف. اچھا علی صاحب, یہ بڑی اہم بات آپ کہیں. ڈاکٹر عاصمہ, ویسے کلاس روم میں یہ جو خوف کی فضا ہے, یعنی آپ کو ایسا لگتا ہے دنیا میں 3 جگہوں پر جاتے ہوئے نا, اسپتال جاتے ہوئے, اب میرے ساتھ جو حشر ہوگا نا
پتہ نہیں واپس آتے ہونے تو باہر بخشوا کے جاتے ہیں, دعا کرنا یار میرے لیے. تھانے میں جاتے ہوئے بس یار اللہ خیر ہی کرے. یعنی آپ قانون کے محافظین کے پاس جاتے ہیں اور خوف کا شکار ہیں. اور تیسری جگہ ہے کلاس روم, یعنی خوف بٹھایا ہوا ہے کہ یا تو ٹیچر ناراض ہوئے گی, اتنا معصوم جذبات ہوتے ہیں بیچارے کے, ناراض ہو جائے گا. اور بچے جو ہیں وہ اس خوف کا شکار رہتے ہیں کہ اس کی ہاتھ میں اب میری مطلب ہے کہ زندگی ہے نا, اس کے فیصلے اس کے ہاتھ میں, اس نے اگر مجھے فیل کر دیا نا تو میرا سال پورا ضائع ہو جائے گا. اور وہ اس کے ساتھ اس کا بیہیویئر غلام اور آقا جیسا ہوتا ہے, یعنی وہ استاد اور شاگرد جیسا نہیں ہے. تو بتائیں یہ جو خوف ہے, کلاس روم خوف کا مرکز بن گیا ہے, یہ کیا ہے, یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ سر اس کی بھی وجہ بیسیکلی تو یہی نظر آتی ہے کہ جو ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی, جو اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, اور اس کو آپ بہت آسانی سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں, اوور کم کر سکتے ہیں. ایک ٹیچر جو ہے وہ اس کو بہترین طریقے سے اوور کم کر سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کلاس میں جا کے صرف یہی کہہ دیں نا, دی اماؤنٹ آف نالج دیٹ از پریزنٹ ان مائی برین از مچ لیس دین دی اماؤنٹ آف نالج دیٹ از کولیکٹیولی پریزنٹ ان دس کلاس روم, تو اسٹوڈنٹس کو اس سے اتنی زیادہ اپریسیشن ملتی ہے نا, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہماری کوئی امپورٹنس ہے کہ جو ہم بھی کریں گے, کیونکہ ڈیفینیٹ, اور یہ فیکٹ ہے, یہ ہارڈ ریئلٹی ہے کہ ایک مائنڈ میں جتنا نالج سما سکتا ہے, وہ جو 30 کی یا آپ کی 40 کی 50 کی کلاس ہے, تو ان کا کولیکٹیولی جو ہوگا وہ مچ مور ہوگا. بے شک ان کے پاس تھوڑا بھی ہو, لیکن جب وہ کلیکٹیولی دیکھیں گے تو وہ بہت زیادہ ہو جائے گا. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو پہلے ہی دن جا کے ٹیچر اگر کر دیتا ہے نا, تو وہ ایک خوف کی فضا آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے. تو میں پھر کہوں گی اس کو کوئی نہ کوئی انیشیٹو لے گا, اور وہ انیشیٹو لینے والا وہ ٹیچر ہی ہوگا. وہ ٹیچر ذمہ دار بھی استاد ہے. یہ ماننا چاہیے کہ خوف کی فضا پیدا کرنے میں استاد کا ہی استاد بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسی طرح پڑھا ہے نا, ہم نے بھی یہ تو سلسلہ چلا, لیکن استاد جو ہے ایک پیکیج کا نام ہے نا. صحیح, استاد کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ خوف کی فضا ختم کرے, کریٹیکل تھنکنگ کو جو ہے وہ انکریج کرے. اور سوال کرنے کا ماحول نہیں ہوگا تو پھر تو لرننگ ہو ہی نہیں سکتی. لرننگ تو سوال سے سٹارٹ ہوتی ہے. سر اگر انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے بھی ایسے ہی پڑھا ہے تو ہم نے اگلی جنریشنز کو بھی یہی کرنا ہے, تو وہ تو میرے خیال سے ایک ٹیچر ہی نہیں ہے جو اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کر رہا. اس کو فوٹو اسٹیٹ مشین کی دکان پر ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی, اس کو ٹیچر ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کر رہا کہ آج کل. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں, کلاس میں ٹیچر کو کیسے انٹر ہونا چاہیے؟ تھوڑا سا یہ دیکھیں جو لوگ ہمارے دیکھنے والے ہیں تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کیسے داخل ہو کلاس میں. میرے خیال سے تو اسمائل کرتے ہوئے, اور سب سے پہلے ان کو جو ہے نا وہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کیسے ہیں, آپ کا دن کیسا گزرا, آپ کی لائف کیسی گزری. لائک اس طرح کے اگر آپ اسٹوڈنٹس کو کویسچن کر کے تھوڑا سا اپنے پاس متوجہ کر لیتے ہیں, اپنی طرف اٹینٹیو کر لیتے ہیں, تو وہ بھی آٹومیٹکلی ان کی وہ جو شائنیس ہے وہ ختم ہو جائے گی. بنیادی مقصد ہے کہ اسٹوڈنٹس کو آپ نے انگیج کرنا ہے. وہ جاتے ہی آپ نے کوئی ایسا انداز اپنانا ہے, ایسی بات کرنی ہے کہ وہ فلی آپ کی طرف اٹینٹیو. مطلب ہاں اگر آپ مسکراہٹ کے ساتھ جاتے ہیں کلاس میں, 1.5 گھنٹے کے لیکچر میں لازمی بات ہے ہیومن کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو 15 سیکنڈ سے زیادہ کنسنٹریٹ کر سکے. تو استاد اس پیکیج کا نام ہے کہ وہ ان کو ہر وقت انوالو رکھے گا. 1.5 گھنٹہ پورا وہ ان کو فلی اپنے ساتھ انوالو رکھے. اچھا ویسے ڈاکٹر آسما یہ تو کہہ رہی ہیں کہ مسکرا کے داخل ہونا چاہیے, لیکن کیونکہ ہم جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں اور جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں, تو یہاں پر مسکرانا بھی ایک منافقت سی اب بنتی جا رہی ہے نا, کیونکہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں. اگر ہم ایسے ہی سوچتے جائیں گے پھر تو ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا حل کیا نکالیں. یہ سوچ ہمیں اپنے اندر چینج کرنی ہے. ہاں کہ ہم نے مشکل حالات کے باوجود عزم اور ہمت جو ہے وہ لوگوں تک. تو بتائیں یہ کیسے کریں, اس کو کیسے مینیج کریں, کیونکہ یہ بھی آپ کی نفسیات کے اثرات بھی بچوں پر مرتب ہوتے ہیں نا. ٹیچر پریشان ہے تو وہ کیا منتقل کرے گا, مطلب پریشانی کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ وہ کلاس میں آتا ہے, لیکن اس کا دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے, اس کے پرابلم کہیں اور ہیں. وہ صبح آیا ہے, راستے میں ٹریفک جام تھی, کہیں احتجاج ہو رہا ہے, کہیں سڑکیں بند ہیں, تو اس پر بھی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور بچے پر بھی ہو رہے ہیں. اور جو کچھ وہ ٹی وی اسکرین کے اوپر دیکھ رہا ہے یا سوسائٹی کے اندر دیکھ رہا ہے وہ کوئی اتنی پازیٹیو اور خوشگوار خبری نہیں ہے کہ جو اس الجھے ہوئے ماحول میں, اس تناؤ والے ماحول میں ایک بچہ اور ٹیچر آ رہے ہیں تو کلاس روم میں کیا پروڈکٹیوٹی کریں گے یا کچھ بہتر کریں گے. میں سمجھتا ہوں یہ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں, یہ لیم ایکسکیوز ہے. سر کوئی بھی کام آپ نہ کریں نا تو اس کے لیے آپ کو بہانے آرام سے مل سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ آپ کی ڈیوٹی میں جب شامل جو آنا چاہو ہزار رستے. ہاں تو آپ نے جب اس پروفیشن کو اڈاپٹ کیا ہے, آپ نے اس فریضے کو خود اپنی مرضی سے اختیار کیا نا, تو اب یہ چیزیں تو ظاہر ہے معاشرے میں 100% تو آئیڈیلزم تو ہو نہیں سکتا. تو اب آپ نے ان کے ساتھ, ظاہر ہے اسٹوڈنٹس بھی اسی ماحول سے آتے ہیں, آپ بھی اسی ماحول سے آتے ہیں, آپ اپنے فریضے کو ترجیح دیں گے کہ میں اپنا جو ٹارگیٹ ہے یا میرے جو ڈیلیوریبل ہے میں کس طرح اس کو 100% اچیو کر سکتا ہوں. تو اس کے لیے ضرور آپ نے مصنوعی طور پر بھی اگر ہنسنا ہے تو آپ کو ہنسنا پڑے گا. اور اس وقت کے جو 1.5 گھنٹے کا جو لیکچر ہے, 1 گھنٹے کی جو آپ کی کلاس ہے, اس ٹائم پہ آپ ان چیزوں کو اگر آپ کیا کہتے ہیں جواز بنا کے, تو آپ تو پھر اپنے فریضے سے تو کم ہی کر رہے ہیں نا.
صحیح. تو آپ نے آنیسٹ ہونے کے لیے اپنی ڈیوٹی کے ساتھ آنیسٹ ہوتے ہوئے. اچھا ہمارا کھٹانہ صاحب ایک اور بھی ایشو ہے ڈاکٹر، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ بھلے مصنوعی طور پر ہنسیں، آپ یقین مانیں کہ وہ جو لمحے بھر کے لیے آپ مصنوعی طور پر بھی ہنستے ہیں نا، تو آپ کی شخصیت پر اور کچھ ٹائم کے لیے نا آپ کی بڑے اچھے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور کیونکہ پھر آپ آہستہ آہستہ اس کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو آپ کی طے کر لیں کہ نہیں مجھے مسکرانا ہے بہرحال، اور مجھے اچھی بات کرنی ہے. اور ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ وہ قولوا للناس حسنا، اچھی اور میٹھی بات کرو. اچھی اور میٹھی بات کو صدقہ کہا گیا. تو آپ اگر اپنی کلاس کا آغاز کسی اچھے خوشگوار واقعے سے کرتے ہیں، کسی اچھے جوک سے کرتے ہیں، کوئی اچھا سا لطیفہ سنا دیتے ہیں، یا بچوں سے کہہ دیتے ہیں کہ یار کوئی بچہ کھڑا ہو کر نا کوئی اچھا سا جوک سنا دے، تو پوری کلاس ہنس پڑے گی، اس میں انرجی پیدا ہوگی ہنسنے کے ساتھ ہی. اور پھر اس کے بعد آپ آگے چلنا شروع ہو جائیں. اور کلاس کا اینڈ بھی نا کسی سانگ بھی کر دیں، کسی اچھی چیز بھی کر دیں، تو میرا خیال ہے کلاس کو آپ بہت ہی بہترین بنا سکتے ہیں. تو آپ ڈاکٹر اسما کچھ کہنا چاہ رہی تھیں؟ نہیں، میں وہ ان کی بات کو میں تھوڑا سا اس کو فریز کر رہی تھی کہ اگر آپ تھوڑا سا آنیسٹلی اور تھوڑا سا جس طرح سے انہوں نے کہا نا کہ بے شک اگر آپ پریشان بھی ہیں تو کلاس روم اگر آپ کی پریشانیوں کو دور نہیں کرتا نا جا کے، سیریسلی مطلب مجھے تو جتنی اماؤنٹ آف ہیپینس مجھے ملتی ہے نا کلاس میں جا کے، آپ کی سوچ ہے مطلب اتنی ایک سینس آف اپریسیشن، سینس آف سکسیس ملتی ہے، اور وہ اتنا ایکسپونینشلی وہ گیو بیک کرتے ہیں نا آپ کو، رائٹ، کہ آپ تھوڑا سا ان کو وہ کریں، مطلب پیار سے تھوڑی سی ایمپتھی سے آپ بات کریں، اور وہ جتنا آپ کو ریوارڈ کرتے ہیں، وہ جتنا آپ کو سینس آف سکسیس دیتے ہیں، سینس آف اچیومنٹ جو آپ کو ملتی ہے ایک کلاس روم میں، وہ دوسری کہیں جگہ پہ نہیں ملتی ہے. لائک آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اگر آپ بھی آنیسٹلی اپنا کام کر رہے ہو. یہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے، یہی ہمارا سورس آف انسپریشن ہے. ویسے بھی مطلب دیکھیں نا، جو آپ نے کہا مجھے پریشانیاں بہت ہیں، تو معاشرے میں استاد کے لیے بھی اتنی زیادہ فیسلٹیز تو نہیں ہیں، لیکن یہ جو چیز ہمیں ملتی ہے تو یہ تو کاؤنٹ لیس ہے. وہ جو انوسینٹ سولز بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کلاس روم آپ کی ساری ڈپریشن کو ختم کر سکتا ہے. اگر آپ کلاس روم میں تیار ہو کے جاتے ہیں تو ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. وہ آپ کو ایک وائبز ملتی ہیں، ان کے چہرے پہ خوشی آتی ہے. ایک سوال اس کے ذہن میں ایک تجسس پتہ نہیں کب سے پڑا ہوا تھا، اس نے ایک سوال کیا، آپ نے اس کو جواب دیا، وہ جو خوشی کی لہر آپ کی طرف اس کے وقت آتی ہے، تو میرے حال میں وہ آپ والی بات پھر سیلف کنٹراڈکٹری ہو جاتی ہے کہ آپ پریشانیاں ہیں تو پھر پریشانیوں کو جواز بنا کے آپ کہیں کہ ہم کیسے. اچھا کھٹانہ صاحب مجھے بتائیں کہ ہمارا جو بیسک بنیادی موضوع ہے، ایک تو یہ نا کہ کلاس روم کے اندر ہمیں یہ چیزیں جو ہیں پریکٹس کرنی چاہیے، اور صرف کلاس روم کے اندر ہی نہیں، بچہ جب کالج سے، یونیورسٹی سے، اسکول سے گھر آئے تو پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ گھر کا ماحول اتنا خوشگوار ہو کہ وہ اس کو ویلکم کریں. لیکن یہاں خیر بہت سے مسائل ہیں، لیکن آپ نے ایک بچہ پیدا کیا ہے تو اب آپ کے اوپر بہت سی اخلاقی ذمہ داریاں ہیں کہ آپ نے اس بچے کو سوسائٹی کے لیے بوجھ بنانا ہے یا اثاثہ بنانا ہے. اور اگر آپ نے اس کو اثاثہ بنانا ہے تو اثاثہ بنانے کے لیے آپ کو بہت سی چیزیں لرن کرنی پڑیں گی، سیکھنی پڑیں گی کہ ہاں اس بچے کو ہم نے کیسے بہتر انوائرمنٹ گھر کے اندر دینی ہے. تو ہمارے ہاں تو کیونکہ ان ساری چیزوں کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. ویسے ملائیشیا کا یا انڈونیشیا کا ماڈل میں نے دیکھا تھا کہ وہاں شادی سے پہلے باقاعدہ لڑکی اور لڑکے کی تربیت کی جاتی ہے کہ اب آپ ایک خاندان بنانے جا رہے ہیں، تو پھر بچوں سے پہلے بھی ٹریننگ کی جاتی ہے کہ اب آپ بچہ ایک دنیا میں لے کر آ رہے ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ کیسی زندگی گزارنی ہے. تو ہمارے ہاں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا خراب لڑکے کو ٹھیک کرنے کے لیے شادی کروائی جاتی ہے، اس کی شادی کروا دو انشاءاللہ بھی یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ماں اس کو 20 25 30 سال تک ٹھیک نہیں کر سکی، وہ ایک اور لڑکی آ کے اس کو ٹھیک کرے گی اچانک نا، وہ یہ اسائنمنٹ لگا دی جاتی ہے اس کی. تو یہ بتائیں کہ فرق آپ کو، ایک تو یہ بڑا ایک جوہری فرق ہے نا کہ ہم اپنے رویوں کا، اس کا آپ نے جہاں سے پڑھا پاکستان سے بھی اور باہر سے بھی، باہر کا جو تھوڑا سا ایک تجربہ شیئر کریں ہمارے ساتھ کہ کلاس روم کا فرق کیا تھا وہاں. پہلے تو میں جو آپ نے بات کی اس پہ ایک لائٹ نوٹ پہ میں بھی کہوں گا کہ اولاد جو ہے وہ اس کو ایک شعوری ذمہ داری سمجھنا چاہیے، اور جب یہ شعوری ذمہ داری ہوگی تو پھر اس حوالے سے جو آپ نے ساری بات کی ہے وہ پوری ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے شاید نسل انسانی کی بقا کو جو ہے نا غیر شعوری ذمہ داری سمجھا ہوا ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. باقی باہر میں چونکہ وہی کہ جنریشنز کا فرق ہے، اگر آپ دیکھیں نا وہاں پہ جو نالج کی ٹریڈیشن ہے، کیمبرج کی دیکھیں یا آکسفورڈ کی دیکھیں. میں خود سویس میں تھا اور میں امریکہ بھی گیا ہوں ایک مطالعاتی دورے پہ، ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی گیا ہوں، واشنگٹن کی جو ہے کچھ یونیورسٹیز میں نے دیکھی ہیں. تو وہ ایک فرق تو یہ بالکل ضرور ہے کہ ان کی ایک ٹریڈیشن جو ہے نا وہ تقریباً 500 سال سے جو ہے وہ نالج کی جو ٹریڈیشن ہے، ہمارے اور ان کے درمیان یہ ایک فرق ہے. پھر دوسرا جو خاص طور پہ جو ہائر اسٹڈیز ہیں، جیسے یونیورسٹی ایجوکیشن ہم کہتے ہیں، تو ہائر اسٹڈیز میں ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ آنا. یہاں شاید ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ہر جو ہے وہ بندے نے یونیورسٹی ایڈمیشن لینا ہی ہے، بلکہ پی ایچ ڈی بھی شاید واجب ہو گئی ہے کہ ہر بندے نے کرنی ہے. ایسا نہیں ہے، وہاں پہ بیسک جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ سب نے کرنی ہے،
جو ہائر اسٹڈیز ہے اس کے لیے سلیکٹیو ہے، وہ خود وہ ہے بھی فری آف کاسٹ نہیں ہے، ان کو اس کے لیے لونز لینے پڑتے ہیں، پھر ان لونز یہ بنیادی فرق ہوگا، واپس کرنے پڑتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے وہ کئی وجوہات کی بنیاد پہ یونیورسٹی میں آتا ہے. جہاں پہ کوئی اس کے والدین نے اس کی کوئی تربیت کی ہے، اس کا کچھ اور ہوگا، جس کے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں اس کا کچھ اور مطمع نظر ہوگا، اور کچھ جو اس نے انوائرمنٹ سے پک کیا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹی میں یہ انوائرمنٹ پایا جاتا ہے، وہ اس کی وجہ سے بھی انسپریشن لے کے آ جاتا ہے. وہاں پہ ہائر اسٹڈیز میں جو بچہ آ رہا ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ ذمہ داری لے کے آ رہا ہے، لون لے کے آ رہا ہے، اور بعد میں اس نے وہ لون ریٹرن کرنا ہے. تو وہ جتنا سیریس ہوگا اس اپروچ میں، وہ بنیادی فرق ہے. تو ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جو اس حوالے سے کہ جو خاص طور پہ ہائر اسٹڈیز ہیں اس میں آپ کا جو اسٹوڈنٹ کی جو ریکروٹمنٹ ہے یا اسٹوڈنٹ کا جو ایڈمیشن ہے نا، وہ رائٹ مین فار رائٹ جاب کی پالیسی نہیں ہے. اب یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو جامعات کے بجٹ کا جو مسئلہ ہے وہ سارا ان کو اب یہ جو ہے باہر کی یونیورسٹیز ہیں وہ انڈورمنٹ فنڈس پہ چلتی ہیں، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ان کو اگر 10 ٹیچرز چاہیے 2 اسٹوڈنٹس کے لیے تو وہ رکھیں گے کہ یہ ان کو مختلف طریقوں سے، مختلف حوالوں سے، مختلف طرح سے جو ہے نالج جو ہے وہ ان 2 کو دیا جائے. یہاں پہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس جب ہوگا تو آپ کہیں گے جی ہمیں اتنے اسٹوڈنٹس چاہیے. وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بیچارے اس میں میرا اس میں میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ لرننگ لا ان ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ان پاکستان، تو اس میں 5% اسٹوڈنٹس کے، میرا ذاتی تجربہ ہے، میڈم شاید مجھ سے اختلاف کریں یا آپ شاید دوسری رائے رکھیں، جو 5% اسٹوڈنٹس ہیں، جو جتنا میں 10 سال سے تدریس میں وابستہ ہوں، تو 5% اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ سیریس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جنہیں آپ کہتے ہیں کہ رائٹ مین فار رائٹ جاب، وہ جو شعوری طور پہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور اس سبجیکٹ کا انہوں نے انتخاب کیا اور وہ اس کے لیے. باقی 50% اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ایوریج ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ یہ کورس بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ کوئی بھی کورس پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ اسپیشل اس سبجیکٹ کے لیے انہوں نے وہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک ایوریج مائنڈ ہے. ان کو وہ آگے ریلے میں ان کو آپ ٹرین کریں گے، ان کو پڑھائیں گے تو وہ سیکھ جائیں گے اور ایک اچھا وہ کر لیں گے. باقی جو 45% اسٹوڈنٹس ہیں اس میں سے وہ اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں جو بس ڈگری لینے کے لیے آ گئے ہیں یا اس انوائرمنٹ کے لیے آ گئے ہیں. تو اب وہ بھی تو کلاس میں ایک بوجھ ہے نا. اب جب 100% اسٹوڈنٹس کو آپ انگیج کریں گے تو ان کا تو انگیج ہونا بنتا ہی نہیں ہے. تو اس میں کچھ ذمہ داریاں جو ہے نا وہ صرف استاد سے ہٹ کے ادارے کی، اور پھر ہماری جو تعلیمی پالیسی ہے، اور پھر خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن جو اس کا جو رول بنتا ہے HEC کا، اور خاص طور پہ فنڈنگ کے حوالے سے جو ہمارے مسائل ہیں ابھی جامعات کے جو حالات ہیں وہ سب کو بتائیں. تو یہ بھی ایک پہلو ہے. بڑی بنیادی بات آپ نے کی ہے کہ کلاس میں 5% سبجیکٹس کے متعلق سیریس ہوتے ہیں، اور 50% آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ پڑھیں، جو بھی پڑھیں وہ پڑھ لیتے ہیں، اور جو 45% ہیں وہ اصل میں بالکل ہی ڈگری لینے کے لیے آ رہے ہیں. ڈاکٹر عاصمہ، کیا یہ جو ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے بچے کے بارے میں، تو کیا پیرنٹس کا، اسکول میں ٹیچرز کا اور یونیورسٹی کے ٹیچرز کا یہ کام نہیں ہے کہ اس بچے کی اسیسمنٹ کی جائے کہ جس سبجیکٹ میں وہ آ رہا ہے بس اس نے دیا جی ہاں دیکھا جی لسٹ میں نام آ گیا ٹھیک ہے، اس کو پکڑ کلاس میں بٹھا دیا. کیا یہ ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے کہ یونیورسٹی کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، بچے کے پیرنٹس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ایک بہت بڑا ہیوج ٹائم آپ جو اس کے ساتھ لگا رہے ہیں، تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بچہ جس کو ہم کلاس میں بٹھا رہے ہیں یہ اس صلاحیت کے قابل ہے یا نہیں ہے. لیکن سر اس پہ پھر کویسچن یہی ہے نا کہ وہ کون دیکھے گا نا. لائک یہاں پہ دیکھیں کہ جو باہر کے سسٹم ہے نا ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اسکول لیول پہ نا یہ طے کر لیتے ہیں. لائک ان کا بچہ جب 7th 8th کلاس میں جاتا ہے، 7th 8th لیول پہ جاتا ہے، تو وہ اپنے ان کے پیرنٹس کو بلا کے تو ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے بچے کا یہ انٹرسٹ ہے، یہ انٹرسٹ ہے، پاسبل یہ ان فیلڈز میں جا سکتا ہے. اچھا. تو وہ ان فیلڈز میں اپنے بچے کو بھیجتے ہیں نا. یہاں پہ جو سر والی بات ہے میں اس سے 100% ایگری کر رہی ہوں کہ ایسے ہی ہے. میں بھی یہی دیکھتی ہوں آج کل. آپ نے جس طرح کہا، میں نے کہا میں نے اسائنمنٹ دی تو کسی نے نہیں بنائی ہوئی تھی، رائٹ. تو آپ کو ہارڈلی 5% ہی ملیں گے بچے جو کہ تھوڑے انٹرسٹڈ ہوں گے، تھوڑے سیریس ہوں گے، اور وہ اس ٹاسک کو اس طرح سے پرفارم کرتے ہیں. آج کل ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ بچے کہہ رہے ہیں ہمیں اچھے استاد نہیں ملا اور استاد کہہ رہے ہیں ہمیں اچھے شاگرد نہیں ملے. تو سر اسٹارٹ تو پھر ہمیں استاد سے ہی لینا پڑے. اس میں بجٹ کی امپلیکیشنز کو آپ اگنور نہیں کر سکتے نا. یونیورسٹیز نے ظاہر ہے وہ اوور آل مینجمنٹ جو ہے اس کو بھی آپ وہ نہیں کر سکتے کہ ایک تو دیکھیے ابھی جو ہو رہا ہے سسٹم ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں، وہ کیا ہے کہ ایڈمیشن ہو کے کلاس روم میں آ جاتا ہے اور ٹیچر کو دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو جا کے یہ سبجیکٹ پڑھانا ہے. تو وہ کیسے وہ کرے گا، طے کرے گا کہ اس اسٹوڈنٹ کو تو کلاس میں ہونا ہی نہیں چاہیے یا اس کا تو یہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس میں. وہ ڈیفینیٹلی ایڈمنسٹریشن کے لیول پہ ہوگا، رائٹ. تو جب تک یہ ایک انٹریکٹیولی اس کو ایکٹیولی کانشیسلی یونیورسٹی میں ایک پورا ادارہ ہونا چاہیے جو بچوں کی اسیسمنٹ کیریئر کاؤنسلنگ ایگزیکٹلی کرے، ان کو بتائے کہ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. نہیں، اس کے لیے دیکھیں ایڈمیشن آفس اسی پرپز کے لیے جب آپ لیکن ان وہ کا تو یہ نہیں ٹیسٹ کرتے، بناتے صرف ہیں، فارم لیتے ہیں. اور نہیں ایڈمیشن ٹیسٹ جب آپ لیتے ہیں اسٹوڈنٹس کی پریارٹیز آپ اس میں آپ ٹیسٹ کا تو مطلب ہی ہے وہ چھاننی لگانا کہ جس میں آپ جو ہے وہ رائٹ مین فار رائٹ جاب آپ سلیکٹ کریں گے.
فار ایگزامپل ہمارے لاء ڈپارٹمنٹ میں 5000 کے قریب اپلیکیشنز آتی ہیں. ہم جو ہے وہ بہت ہی ایڈمیشنز ہیں تو 300 کو یا 100-150 کو دیتے ہیں. تو اب اس میں تو ہمیں دیکھیں نا کہ ایک سیٹ کے لیے کم از کم 5 سے 10 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بلکہ زیادہ اسٹوڈنٹس اپلائی کر رہے ہیں. تو اس میں تو ہمیں رائٹ مین سلیکٹ کرنا چاہیے نا. لیکن اس میں بھی سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں یہاں پہ, لیکن وہ دیکھیں 50,000 میں سے یا 5,000 میں سے آپ 300 لے رہے ہیں تو ان کو تو پھر آئیڈیل ہونا چاہیے نا, لیکن ایسا نہیں ہے نا, سسٹم کا بھی ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ سسٹم میں فالٹس ہیں نا. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس آفس کو یہ کام کرنا چاہیے تو یہ آفس کام نہیں کر رہا, اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہے ہیں. اور میرے حال سے جو ایڈمیشن سے ریلیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ بات پتہ بھی نہیں ہوگی کہ کیریئر کاؤنسلنگ ہوتا کیا ہے. مدارس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جن تحفظات کا اور خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا وہ چیزیں بڑی حد تک اب ختم ہوتی جا رہی ہیں اور بہت بہترین جو ہیں مدارس کے اندر آ رہی ہیں. آپ خود بتا رہے ہیں کہ وہاں لینگویج کورسز ہو رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ CSS کے جو کورس ہیں وہاں پر ہو رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, دیر آئے درست آئے, لیکن یہ نا کہ بہت اچھے اقدامات ہو رہے ہیں. تو کچھ جو خوشگوار خبریں وہ میں کہہ رہا ہوں ہمارے ساتھ ذرا شیئر کریں, وہ کیا کیا ہیں؟ اس حوالے سے کچھ چیزیں تو بہت ہی زیادہ حوصلہ افزا ہیں. وہ یہ ہے کہ جو مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں ان میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہوتی ہے. صحیح. پھر ان کے اندر بیٹھنے کا اور پڑھنے کا سٹیمنا بہت زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے ان دونوں چیزوں کی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ بچے کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے مدارس میں. وہ اس طرح کے بچے جو ہے نا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہوتے ہیں یہاں پہ, اپنا ٹائم یہاں پہ دیتے ہیں, اور پھر مدرسے کی جو انتظامیہ ہے وہ اسی طرح ان کو انوائرمنٹ دیتی ہے. صحیح. اس کے مقابلے میں یونیورسٹیز میں یا عصری تعلیمی اداروں میں 2 بجے تک بچہ یا اسٹوڈنٹ ادارے کے پاس ہے, اس کے بعد بچے کی مرضی ہے اس نے پڑھنا ہے جو کچھ کرے. وہ رات کو کس وقت سوتا ہے جی مرضی ہے اس کی. ہاں جی. لیکن مدارس میں تو رات کو عشاء کے بعد جو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پڑھنا ہے اس کے بعد سوئچ آف ہو جائے گا, بس اس میں پھر سب نے سو جانا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کنسنٹریشن بھی زیادہ ہوتی ہے. پھر پڑھائی کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ ریزلٹس بھی زیادہ دیتے ہیں. مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ اپورچونٹیز نہیں ہے, لیک آف اپورچونٹیز ہے. پھر جو ابھی بات ہوئی کیریئر کاؤنسلنگ کی, کاؤنسلنگ موجود نہیں ہے. لیکن جب ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں نا تو آپ یقین مانیں کہ ایسی سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ وہ بچے آپ کو جب رزلٹ دیتے ہیں آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. اچھا ویسے علوی صاحب ایک اور بات بھی تو ہے اس میں کہ ہم بھی دیکھتے ہیں, ایک تو مدرسے کا بچہ اور یونیورسٹی کا بچہ دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. کہ یہ جو بچہ ہے نا یہ اس کی ماں زیور بیچتی ہے, اس کا باپ محنت کرتا ہے, یونیورسٹی کی فیس جمع کرواتا ہے, یونیورسٹی کی فیس اگلے سیمسٹر میں اور بڑھ جاتی ہے, اس نے ہاسٹل کے پیسے دینے ہیں, مطلب سارے کام اس نے کرنے ہیں, ٹیوشن پڑھا کے اپنی فیسیں پوری کرنی ہے. جس طرح بھی ہے اس کا یہ ہے. مدرسے کے بچے کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ معاشرے نے اٹھائی ہوئی ہے. گیس کا بل ہے, بجلی کا بل ہے, ہر چیز جو ہے نا وہی دیتی ہیں. اور دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ یونیورسٹی کے بچے میں اور مدرسے کے بچے میں جو فرق ہے نا کہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس کا اخلاص اور للہیت بہت اہم ہے. یعنی ایک بچہ ذہین نہیں بھی لیکن اخلاص اور للہیت اس کے اندر پائی جاتی ہے, تو اس بنیاد پر اس کی گریڈنگ ہوتی ہے. یہاں تو ساری گریڈنگ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ نہیں بھائی نمبر لو گے تو آپ آگے جا سکو گے. اور دوسرا ایک اور یہ ہے کہ جو حفظ ہے یا حفظ کے ساتھ ساتھ جو آپ پڑھتے ہیں نا مدرسے کے میں, تو رٹا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ اس کی حیثیت. آپ دیکھ رہے ہیں صبح کلاسز ہوتی ہیں, دوپہر کو بھی تکرار ہوتا ہے, رات کو بھی تکرار ہوتا ہے. وہ تکرار کس چیز کا ہوتا ہے؟ اسی سبق کا ہوتا ہے. اور یعنی آپ کے دماغ میں میمورائز کروا دیا جاتا ہے, اس کا ایک حفظ کروا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو مسلسل یاد رکھنا ہے. تو ہم ہی دیکھتے ہیں کہ وہ مسلسل یاد رکھتے ہیں. اور پھر جو آؤٹ کم ہے اس میں یا تو وہ خطیب بنتے ہیں یا امام بنتے ہیں یا قاری بنتے ہیں. یعنی کچھ زیادہ سوسائٹی کے اندر ان کے رول بڑھ نہیں رہے. ابھی تو خیر کچھ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں لیکن زیادہ نہیں بڑھ رہے. تو یہ چیزیں ذرا دیکھ کے آپ مجھے بتائیں کہ اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے. دیکھیں اس حوالے سے ایک گزارش تو یہ ہے کہ اب وہ پہلے والے جو ترجیحات تھی وہ بھی نہیں رہی. اچھا. کیونکہ اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ بہت سے مدارس ڈونیشنز پر چل رہے ہیں. عوام میں بھی اویئرنیس آئی ہے اور اسی طرح مینجمنٹ میں بھی یہ اویئرنیس آئی ہے کہ اب ہم نے اس روایتی طریقے سے لے کر بچوں کو نہیں چلنا. بہت سے مدارس کے اندر آپ کو کمپیوٹر لیبز اب نظر آئیں گی, اسی طرح آپ کو جو ہے نا وہاں پہ لینگویج لیبز نظر آئیں گی. اور پھر یہ کہ ہر شہر کے اندر یونیورسٹیاں بن گئی ہیں. جامعۃ الرشید نے غزالی یونیورسٹی بنا دی ہے ماشاءاللہ, اور منہاج یونیورسٹی بنی ہوئی ہے پاکستان. اسی طرح انسٹیٹیوٹس بن گئے ہیں, مختلف مدارس جو ہیں انہوں نے اپ گریڈ کیا ہے اپنے تعلیمی نظام کو. اور پھر باقی بہت سے ایسے ہیں جو اب لائن میں ہیں اس حوالے سے کہ ہماری ڈگریز کو مختلف حوالوں سے ریکگنائز کیا جائے, HEC کی سطح پہ بھی. صحیح.
تو یہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اور یہ تبدیلی کس قسم کی آ رہی ہے؟ ایک تو تبدیلی یہ ہے کہ ان کو گائیڈنس کی بہت ضرورت ہے. صحیح. ان بچوں کے ذہنی رجحان کو دیکھا جائے اور اس کے بعد ان کو اس طرف رہنمائی بھی دی جائے. جہاں پہ یہ چھوٹا سا کام ہوا ہے نا وہاں پہ آؤٹ پٹس اس کی بہت زیادہ ملی ہیں. مثال کے طور پہ میں شیئر کروں گا کہ ہم نے یہ جو آئیڈیا تھا CSS کا، یہ بہت ہی ایک کہنے کو اور سننے کو عجیب لگتا تھا کہ، اور یہ ویسے ان کا آئیڈیا تھا جی، یہ مسعود علوی صاحب کا آئیڈیا تھا، اور ان کو تک 8-10 سال پہلے کی بات ہے غالباً. نہیں 5واں سال ہے. 5واں سال ہے. انہوں نے اس کو آغاز کیا کہ نہیں مدارس کے بچوں کو کیوں یہ موقع نہ فراہم کیا جائے. تو ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کوئی جلدی قبول نہیں کیا گیا. یعنی کہ بچوں کو آپ آفیسرز بننے کا موقع دے رہے ہیں، مدرسہ تیار نہیں ہو رہا. نہیں نہیں نہیں، ہمارا بچہ افسر نہیں بنے گا، وہ مولوی بنے گا. مطلب اب میں کچھ باتیں حذف کر رہا ہوں، تو آپ بتائیے ذرا. تو اس میں جو جب بچوں کو لیا گیا اور ان کو سکھایا گیا تو اس میں بڑی جو حوصلہ افزا چیزیں ہمارے سامنے آئیں وہ یہ کہ صرف ہم نے ان کو گائیڈ کیا، اس کے بعد وہ بچے جو ہے نا بڑا آگے گئے. ان کو مطالعے کی عادتیں تھیں، ماحول تھا سارا ان کے پاس. یہ اصل بات ہے. آپ نے وہ تجزیے میں بھی یہ بات کی نا کہ وہ سکلز پیکج وہ ہے، چاہے حفظ تو ایک خاص مقصد کے لیے ہے نا، ہماری ایک مذہبی فریضہ سمجھ لیں کہ قرآن کے حفظ کی جو ہے وہ ایک امت کے اوپر ایک فریضہ ہے، تو اس کے لیے تو اس سے بہتر منہج ہو نہیں سکتا. لیکن وہاں پہ نہ ڈائلاگ کی گنجائش ہے، نہ وہاں پہ کسی اور میتھڈ کی گنجائش ہے. لیکن وہ جو سکل پیکج ہے وہ آپ نے کہا کہ بہت اچھے خطیب بنتے ہیں بعد میں، قراء حضرات بہت اچھے بنتے ہیں، ان کی آواز اچھی ہوتی ہے، تو وہ ایک سکل تو بہرحال وہ ڈیولپ ہوئی نا ان کی. تو یہی چیز ہے کہ آپ جب اپنے ٹارگیٹڈ جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں ان کے حساب سے جب آپ سکل پیکج رکھیں گے تو یقیناً آپ کے رزلٹس نکلیں گے. اچھا کٹانا صاحب، اس کے اندر ایک اور بھی ہے، مطلب یہ ایک کویسچن ہے جسے بہرحال ہم دنیا کے مختلف فورمز پر ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ دنیا میں نا کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو زبان آتی ہو اور آپ کو مطلب نہ آتا ہو. یہ ہدایت کی کتاب ہے نا، آپ کو ساری زبانیں یاد ہے، آپ کو مطلب نہیں پتہ کہ اس میں ہدایت کیا ہے. اکثر اوقات میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن انگریزی میں اور جو مذہبی ہدایت ہے وہ عربی میں، اور دونوں زبانیں پاکستانیوں کو نہیں آتی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستانی بہتر قوم کیوں نہیں بن رہے. اور یہاں پر یہ ہے کہ ڈرائیورز کے لیے ہدایات لکھی ہوئی انگریزی زبان میں جن کو پنجابی اور اردو سے ہی نہیں آتی. ہم یہ والا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں پرابلم ہے ہمارے اندر. ڈاکٹر عاصم، میں آپ چاہوں گا کہ دیکھیں یہ ان کے انیشیٹو ہے نا، ایک مدرسے سے پڑھے، ایک یونیورسٹی سے پڑھے، تو انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات کو اکٹھا کیا، اس کے نتیجے میں کچھ ایکشن آف پلان جو ہے وہ نکالا. ہمارے یونیورسٹیز کے پروفیسرز ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ اس طرح کی کوئی انیشیٹو نہیں لے سکتے کہ پورے پاکستان میں سے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، آپ پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں کے جو اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان سب کی ایک کانفرنس بنائیں، ان سے کہیں کہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کی جو ہیں ان کی جو کلاس روم اس کو بہتر کیسے بنائیں. تو ہم پرسنل لیول پہ ایک انیشیٹو لیتے ہیں، کچھ چھوٹا موٹا کنٹریبیوٹ کریں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر کوئی ایسا ادارہ بنا کے حکومت کی طرف مت دیکھیں، HEC کی طرف مت دیکھیں، خود انیشیٹو لیں؟ سر ایسا ہے کہ بہت سے انیشیٹو لیے جا سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ ہم نے چیزوں کو فریگمنٹائز کر دیا نا، فریگمنٹڈ ہو گئی ہیں چیزیں، اور ان کو اتنا زیادہ فریگمنٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا کہ یہ چیزیں نا اب مشکل ہوتی جا رہی ہیں. اچھا، اصل میں تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے کیا تھا، لیکن مشکل کس طرح سے؟ فار ایگزامپل جو آپ نے ابھی بات کی، یہی ایگزیکٹ انیشیٹو اگر میں لینا چاہوں تو پتہ ہے سب سے پہلا کیا کویسچن ہوگا کہ آپ کی ڈگری ایجوکیشن میں ہے، کیا آپ ایجوکیشن میں ہیں جو آپ یہ کام کرنا چاہتی ہیں؟ تو اگر میں کرنا بھی چاہوں گی نا تو میں نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ یہ ایجوکیشن والا بندہ کام کرے گا. بے شک وہ سوچ آپ کی ہوگی، آپ کر بھی سکتے ہوں گے، آپ میں پوٹینشیل بھی ہوگا، لیکن کیا ہوگا کہ نہیں، چونکہ آپ کی ڈگری نہیں ہے اس میں ریلیونٹ، تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ ایجوکیشن کا ہو سکتا ہے اس کے پاس ویسی سوچ ہی نہ ہو. ویسے ڈاکٹر عاصمہ یہ سوسائٹی کی ایسی پس سوچ ہے. ایگزیکٹلی، میں بتاؤں کہ شاہ لطیف بھٹائی یہاں ہوتا نا، یونیورسٹی اس کو ڈگری نہیں دیتی، یہاں بابا بھلے شاہ ہوتا ہے، فیل ہو جاتا ہے سسٹم کے اندر. وہ اصل میں جو سوسائٹی کا، جو سوسائٹی کے خمیر سے شعور پھوٹتا ہے نا، اس کو یہاں اپریشیٹ کرنے کی ہے ہی کوئی نہیں. ہم لوگ جو اب بابا بھلے شاہ کی شاعری پر PhD کروا رہے ہیں، لیکن بابا بھلے شاہ فیل ہو جاتا ہے ان کے سسٹم. ایگزیکٹلی. تو جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی نا کہ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہماری ریلیجیس بک جو ہے وہ عربک میں، اور ہماری جتنی بھی انسٹرکشن ہے وہ گائیڈنس ہے وہ ساری کی ساری انگلش میں ہے. تو سر مسئلہ تو یہیں سے پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کے دوسروں سے بڑے مروب ہوتے ہیں، ہم نا بہت جلدی ان سے انفلوئنس لیتے ہیں، ہم اپنی چیزوں کو چھوڑے جا رہے ہیں. اب میں نے یہ دیکھا ہے لٹرلی، میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ کچھ ایسے لائک آپ کے کولیگز ہوتے ہیں نا، ڈفرینٹ کولیگز ہوتے ہیں
جو ہمارے کولیگز ہیں نا جو مدارس کے پڑھے ہوئے اور پھر وہ یونیورسٹی میں آئے، ان کا اگر آپ ویژن دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں تو وہ بہت بڑی ہے، بہت شاندار، بالکل بہت شاندار ہے، اور وہ جس طرح سے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ بڑے لیول پہ ایز کمپیئر کہ اگر دوسرا جو کہ صرف اور صرف ایک ہی جگہ سے جو ہے نا وہ پڑھ کے نکلا ہے، اس کا ویژن ہی پراؤڈ نہیں ہوتا. لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے نا انٹینشلی یا کانشیسلی ان کو ڈسکریج کرنا شروع کیا کہ نہیں نہیں یہ مدارس تو ایسے ہیں، تو ہم نے ان کی وہ جو ایک تھا نا ان کا سینس آف اپریسیشن، سینس آف سکسیس، اس کو بھی ہم مارتے جا رہے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے، اور ایشو یہ ہے کہ جو آپ نے ایک بنیادی بات کہی کہ کلاس روم کے اندر بچوں کو آپ وہ مزاج ضرور دیں، کیونکہ مدارس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں ان کے نصاب تعلیم پر تھوڑے بہت اختلافات تھے اور ان کے مزاج تعلیم پر تھوڑے، لیکن جو نظام تعلیم ہے وہ اتنا شاندار ہے، اتنا بہترین نظام ہے کہ کاش وہ پاکستانی یونیورسٹیز کے اندر بنا دیا جائے اور مدارس سے استفادہ کیا جائے، اور مدارس جو ہیں یونیورسٹی سے استفادہ کریں کہ مزاج تعلیم، کیونکہ مدرسے کا جو مزاج تعلیم کہیں نہ کہیں جا کے بہرحال فرقہ وارانہ بن جاتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے فرقہ وارانہ بن جاتا ہے، وہ اس لیے کہ ان کو پراپر ٹرین نہیں کیا جاتا، وہ نہیں کیا گائیڈنس نہیں ہوتی. تو یہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے مورچے بنانے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ دونوں کا مقصد کیا ہے آخر میں، اس ملک کو، اس سوسائٹی کو بہتر بنانا ہے نا، تو یہ پھر بہت سی چیزیں جو ہیں ہمارے ساتھ بہتر ہو سکتی ہیں. جی ہاں، 7 سمندر پار کلچرل ایکسچینج پروگرام ہوتے ہیں، لیکن ناک کے نیچے مدرسہ وہ بہت خوبصورت، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات کی، بہت زبردست بات ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ جیسے نوجوان انشاءاللہ یہ کام بھی کریں گے. یہ نا کہ ہم اپنی چیزوں کو وہ نہیں کرتے نا، اپنی چیزوں کو آن کریں، اس میں بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. تو بہت شکریہ آپ کا، اور اس بات کی امید بھی ہے کہ ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ سوسائٹی کے اندر بہت بڑی جو مؤثر چینج ہے نا، جو تبدیلی کے نعرے سڑک پہ لگائے جاتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں کلاس روم کے اندر لگائے جائیں اور معاشرے کو ہم بڑا بہتر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف کٹھانہ صاحب، ڈاکٹر عاصمہ گل صاحبہ، مولانا مفتی مسعود احمد علوی صاحب. ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی، اور یہ گفتگو لازمی سی بات یہ ہے کہ سارے سوالوں کے جوابات نہیں دیے گئے، اور بہت سے سوالات آپ کے اپنے ذہنوں کے اندر بھی پیدا ہو رہے ہوں گے، لیکن ان سوالات کو آپ نے اپنے کلاس روم میں، اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے آفیسز میں زیر بحث لانا ہے. ہر وقت سیاست کی باتیں کرنا، ہر وقت مذہب کی بحث کرنا، وہ شاید اتنی مؤثر نہیں ہوگی جتنی مؤثر آپ اپنی اس ڈسکشن کے ذریعے کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.